إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قرآن مجید سے اور حدیث سے بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت اس کا بیان کیا تھا، تو سورہ انبیاء اس کا ترجمہ اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، قوم ماننے پر تیار نہیں ہوئی، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، قوم کے لوگ کہنے لگے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بات ان کو اچھی طرح سمجھ آ گئی اور کہنے لگے کہ تم ظالم ہو، ابراہیم وہ حق پر ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سروں پر الٹا دیے گئے کہ بھائی ہم اپنے بتوں کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہیں، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب حق یہ ہے کہ اپنے بتوں کا اگر خیال کرنا ہے اور اپنی بات پر ڈٹے رہنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بندوبست کرو دوبارہ قوم میں کوئی نام لینے والا نہ ہو، نہ کوئی ہمارے بتوں کے خلاف دوبارہ کھڑا ہونے کی جرت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی، یعنی ابراہیم کو پتہ بھی نہ چلے علیہ السلام کو، کہیں بھاگ نہ جائے۔ فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، چھپ کر ایک تدبیر کا ارادہ کیا، اس کو علم بھی نہ ہو۔ وہ کیا تھی؟ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا، کہا ایک چار دیواری تیار کرو، وَحَرِّقُوهُ، اور اس میں آگ جلا کر ابراہیم کو زندہ جلا دو، آئندہ جو کوئی جرت کرے گا نا کہ ہم ان کے بتوں کے خلاف جن کی عبادت کرتے ہیں ارادہ بھی کرے گا تو اس سے عبرت پکڑے گا۔ اور کہنے لگے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کو توڑ دیا گیا ہے، بڑا برا حال کر دیا گیا ہے، کہنے لگے اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، نصرت کرو۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہاں بات خود بخود سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام پوری دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ اس دنیا میں ہے یا اس دنیا سے باہر ہے، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی ہلتا نہیں ہے۔ فرمایا وما تسقط من ورقہ، ایک پتا بھی گرتا بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ تو جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، ہم نے کہا یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اب بردن کہتے ہیں وہ شدت جو آہستہ آہستہ برف کی طرف جانا شروع ہو جائے، تو یہ بھی چیز بھی تکلیف دے سکتی تھی۔ فرمایا بردن ٹھنڈی ہونا ہے، وسلامن ٹھنڈا نہیں ہونا کہ تکلیف دے ہو، سلامتی والی، سراسر سلامتی والی ہو جا۔ سلامن کا لفظ یہ عربی زبان میں مصدر استعمال ہوتا ہے، یعنی سراسر سلامتی جو آرام دہ راحت پہنچائے، تکلیف کسی طرح کی نہ ہو، اس طرح کی تم نے ہو جانا ہے علی ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہاں کچھ لوگوں نے ایک واقعہ بڑا مشہور کیا ہوا ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا میری کوئی مدد چاہیے ہو تو بتائیں میں حاضر ہوں۔ کہا الیک عنی، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر رب تعالیٰ کے لیے کوئی پیغام ہو تو میں وہ پہنچا دیتا ہوں۔ کہنے لگے حسبی عن سؤالی علمہ بحالی، اللہ کو میرے حال کا پہلے علم ہے، اس لیے مجھے سوال کرنے کی، دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ بڑے زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی، کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کئی ایسے حضرات ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نمازوں سے بھی اونچا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمارے حال سے بڑا واقف ہے، ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 23ویں پارے میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے، مجھ سے دعا مانگنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، یعنی دعا نہ مانگنا اس کو تکبر قرار دیا گیا ہے، یہ کہنا کہ اللہ میرے حال سے بڑا واقف ہے۔ بھائی یقیناً اللہ حال سے واقف ہے، تمہیں جو حکم دیا گیا تم اس پر کتنا عمل کر رہے ہو۔ فرمایا جو تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ بہانے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، پکارتے نہیں، جبکہ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ان کی دعا یہ تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی صحیح حدیث میں کہ ہمیں اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے، یہ ایک دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو جا، تیرے سوا کوئی اور نہیں جو میرے لیے وکیل بن سکے، تو میرا بہترین وکیل بن جا، یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتہ اپنی مرضی سے آیا، یہ بات بھی قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ جبکہ اس واقعے میں کیا بیان کیا جاتا ہے، فرشتہ اپنی مرضی سے آیا اور کہا کوئی کام ہو تو مجھے بتائیں، صاف ہی حدیث کے اندر اور قرآن مجید میں دخل اندازی ہے، ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سراسر سلامتی والی ہو جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، فرمایا انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ارادہ کیا تھا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کی تدبیر کو خسارے والا بنا دیا، وہ ناکام ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت بچا لیا۔ اتنا بڑا واقعہ اور معجزہ ہو جانے کے بعد قوم پھر بھی ایمان نہیں لائی، پوری قوم ایمان نہیں لائی، ایک بندہ ایمان لایا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20ویں پارے سورۃ عنکبوت میں فرمایا ہے۔ فرمایا فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام ان کی قوم میں سے ایمان لائے، اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔
وقال انی مہاجر الی ربی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کوئی بندہ ایمان نہیں لایا، ایک آدمی ایمان لایا ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اب اس بستی سے نکل جائیں۔ پھر اس بستی پر عذاب آیا، وہ عذاب بتایا نہیں گیا قرآن مجید میں کیا عذاب آیا، فرمایا عذاب ان پر آیا تھا، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ عراق میں رہتے تھے، فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اور جو لوط تھے ان کو اس عذاب سے نجات دی اور حکم دیا جو برکت والی سرزمین ہے شام کا علاقہ، فرمایا اس طرف آپ ہجرت کر جائیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں ہجرت کر گئے، وہاں پھر ان کی شادی اماں سارہ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے ہوئی، وہ بھی مومن ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سفر کر رہے تھے، ساتھ سارہ تھی۔ حدیث میں یہ عرب کی بڑی خوبصورت ترین عورت تھی، ہماری ماں ہے، تو سفر میں تھی ایک علاقے مصر کے علاقے سے جب گزری، وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ کوئی بھی خوبصورت ترین عورت ہوتی تھی نا وہ اس کو قبضے میں کر لیتا اور اس کو اپنے پاس لے لیتا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ اس علاقے سے ایسی عورت گزر رہی ہے کہ اس جیسی خوبصورت کوئی عورت نہیں ہے۔ اس نے وہ بندے بھیجے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی اہلیہ کو پکڑ کر وہ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ان سے پوچھا یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ پہلے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے اپنے پاس بلایا، کہا یہ میری بہن ہے۔ اتنی بات کی اور واپس وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اس وقت پوری زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایمان والے ہیں اصل میں وہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ ہاں ہمارا دنیا میں رشتہ وہ میاں بیوی والا ہے لیکن حقیقت میں ہم بہن بھائی ہیں، اس لیے میں یہ بات کر آیا ہوں، تم سے اگر پوچھا جائے تو یہی بات کرنی ہے کیونکہ حقیقت میں ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان والے وہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ اس نے پھر اس عورت کو اپنے پاس بلایا اماں سارہ علیہ السلام کو، اور برائی کے ارادے سے آگے بڑھا۔ حدیث میں جب وہ آگے بڑھا تو وہ فالج ہو گیا، بعض جگہوں میں آتا ہے کہ اس زمین کے اندر دھنس گیا، لیکن حدیث میں کہ اس کو فالج ہو گیا، اس کی ٹانگیں مار دی گئی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ اس نے کہا تو دعا کر تو اللہ مجھے بچا لے، یعنی تیرا جو رب ہے وہ مجھے بچا لے، پھر میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جب اب سارہ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ لگتی ہے نماز اور وضو یہ صرف اس امت میں نہیں تھا، پہلی امتوں میں بھی تھا، نماز بھی تھی اور وضو بھی تھا، اور ان کے دل میں یہ بات بھی تھی کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کی پوری قوم ایک نئی مصیبت بن جائے گی۔ انہوں نے دعا کی تو وہ بالکل تندرست ہو گیا، پھر دوبارہ برائی کے ارادے سے بڑھا، دوسری دفعہ پھر انہوں نے دعا کی اور ویسا واقعہ پیش آیا، وہ سمجھ گیا کہ کوئی برگزیدہ بندی ہے، عام عورت نہیں ہے۔ تو اس نے ایک لڑکی ساتھ ہدیہ تحفہ دیا جس کا نام حدیث میں آجر یا حاجر آتا ہے، جس کو حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ اپنے خاوند ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ لڑکی ہدیہ دے دی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ اب سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجر یا آجر یا حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹ سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں تھوڑی سی بات ایک سمجھنے کی، جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی، شام سے نکلے عراق کے علاقے سے، وہاں ایک دعا کی تھی، فرمایا تھا ربی حب لی من الصالحین، عمر بڑی ہو چکی تھی، کہا پروردگار اللہ صالح بیٹا دے دے جو صالح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کی، فرمایا ہم نے اس کو ایک بشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار حلم والے لڑکے کی بشارت پہلے دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاجرہ جو بعد میں بیوی بنی ان سے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام عطا کر دی۔ پھر حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ کی سرزمین کی طرف چلے جائیں۔ ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر، حدیث میں ان کا نام ام اسماعیل بھی آیا ہے، یعنی اسماعیل کی ماں۔ تو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو اور ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے جا کر مکہ کی سرزمین میں، جہاں اس وقت
زمزم کا کنواں ہے بیر زمزم، وہاں جا کر ٹھہرا دیا۔ وہاں ایک بہت بڑا دوحۃ، بہت بڑا درخت تھا، وہاں جا کر انہیں ٹھہرایا۔ ایک شنت، ایک بڑا مشکیزہ تھا پانی کا، وہ دیا، اور ایک بہت بڑا تھیلا تھا کھجوروں کا، وہ ساتھ دیا۔ وَوَلَّى مُدْبِرًا، اور پیچھے چل پڑے، پیچھے دیکھا بھی نہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگی اِلَىٰ مَنْ تَرَكْتُ، آپ کس کے ذمہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فِي وَادٍ لَيْسَ فِيهَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ، نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی جن ہے، آپ یہاں میں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو خاموشی سے آگے بڑھتے گئے۔ کہا آپ یہ بتائیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنی مرضی سے؟ کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہنے لگی رضیت باللہ، پھر میں اللہ پر راضی ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے۔ جب اس علاقے سے اوجل ہو گئے، دعا کی یا اللہ اس جگہ کو آباد کر دے، اور بہت سی دعائیں کی جو اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں ذکر کی ہیں۔ کچھ دن تک وہ کھجوریں اور پانی چلتا رہا، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اب حالت اسماعیل علیہ السلام کی یہ تھی کأنہا تقر، وہ ماں دیکھتی تھی تو ان کے دل کو لم تقر، قرار نہیں آتا تھا، ایسے لگتا تھا گویا موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ پیاس کی بڑی شدت تھی، اور علاقہ گھاس بھی نہیں ہے، ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ واد غیر ذی زرع، کھیتی باڑی والی کوئی صورت بھی نہیں تھی کہ وہاں کوئی پودا اگتا، کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ وہاں اس کا چھوٹا سا ٹیلا تھا، نشانات تھے، سیلاب آتے تھے ادھر ادھر سے گزر جاتے تھے، باقی پوری سرزمین عرب کی جو ارد گرد کی تھی بالکل بنجر تھی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے ابراہیم علیہ السلام پہلے نہیں تھے جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس سے پہلے اللہ کی بڑی مخلوق یہاں آباد تھی۔ وہ لوگ اللہ نے جب ختم کر دیے، ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ اللہ نے بھیجا، اس علاقے کو آباد کرنا تھا، دوبارہ پھر اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس علاقے کو آباد کیا ہے۔ اور یہ علاقہ ہمیشہ سے اس طرح نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سرزمین عرب اس طرح ہری بھری نہ ہو جائے جس طرح پہلے تھی۔ گویا یہ علاقہ اسی طرح تھا جس طرح کشمیر کے پہاڑ ہیں، چشمے تھے اور وادیاں تھیں اور درخت تھے۔ پھر جب اللہ کو اس علاقے کو غیر آباد کرنا مقصود ہوا، اللہ بارشوں کا رخ پھیر دیتا ہے، بارشیں وہاں سے پھر گئیں، پورا علاقہ ہی وہ بنجر ہو گیا۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو آباد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام یہاں تھے، پانی ختم ہو گیا۔ حدیث میں ہے فصاعدت بالصفا، پاس ایک پہاڑی جو اس وقت صفا مروہ کی پہاڑیاں صفا پر چڑھی، اور کہا دیکھتی ہوں کہ کوئی آدمی مل جائے جو مدد کر دے، پانی ہو، کھانے کی کوئی چیز مل جائے۔ 7 دفعہ چکر لگائے صفا مروہ کے، کچھ نہیں ملا۔ 7ویں دفعہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے کچھ آہٹ کی، تو انہوں نے اپنے آپ کو ٹھہرا لیا، اغث، یہاں لگتا ہے کوئی مدد کرنے والا ہے، بالکل ساکت ہو کر کھڑی ہو گئی کہ آواز کہاں سے آ رہی، محسوس کرنا شروع کر دی۔ جبریل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے پاس غمزت پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جلدی سے وہاں آئی، دیکھا وہ پانی جاری ہے، اور یہ لفظ بولنے لگی زمزم، اس کا معنی پہلی زبانوں میں ٹھہر جائے، اور وہاں ایک کنویں کی منڈیر بنا دی، فاصلہ بنا دیا، حد فاصل کی، یہاں سے پانی ارد گرد نہ جائے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ یہ نہ کرتی نا تو یہ ایک جاری ہونے والی نہر جاری ہو جانی تھی، ندی جاری ہو جانی تھی، لیکن اللہ کو منظور اسی طرح تھا کہ لوگ اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لائیں، نہر جاری نہیں کی، سبب بنا دیا، انہوں نے منڈیر قائم کر دی۔ اس دوران پھر اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا، اور حدیث میں ام اسماعیل نے بھی پانی پیا، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ جب پانی پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چھاتیوں کے اندر دودھ اتار دی، اور اتنی برکت والا پانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام طعم و شراب شرب، پینے والا پینے کی نیت سے پیے تو اللہ اس کی پیاس بجھا دیتا ہے، کھانے والا کھانے کی نیت سے پیے اللہ اس کی بھوک وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس ارادے سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، بہت بڑے محدث تھے، کہتے میں نے زمزم پینے سے پہلے دعا کی اللہ تعالیٰ میرا حافظہ، امام ذہبی بہت بڑے امام گزرے، اللہ ان کی طرح میرا حافظہ کر دے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے ان کا حافظہ اتنا کام لیا جتنا اللہ نے امام صاحب سے لیا، اس سے بھی بڑا کام لے لیا۔ پھر کہتے تھے کاش میں یہ دعا کرتا اللہ میرا حافظہ اس طرح کر دے جس طرح صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ کیا تھا نا، یہ دعا کرتا، یہ تو پھر کیا ہی شاندار دعا تھی۔ تو اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، کتنے محدثین نے اور لوگوں نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ اس دوران ابراہیم علیہ السلام چکر لگاتے رہتے تھے اور خیر خیریت معلوم کرتے رہتے تھے، اور وہاں ایک قبیلہ بنو جرہم آ کر آباد ہوا۔ یہ لوگ سفر کرتے رہتے تھے، کبھی کسی علاقے میں آباد ہو گئے، کبھی کسی علاقے میں ڈیرے ڈال لیے۔ یہ جب مکہ کی سرزمین کے پاس سے گزرے، انہوں نے کچھ پرندے دیکھے، رأوا طیرا اللاتی ہم علی ماء، ایسے پرندے دیکھے جو پانی پر ٹھہرتے، جہاں پانی ہو وہاں اوپر منڈلاتے رہتے۔ انہوں نے سمجھا ایسی سرزمین جو بنجر ہے، یہاں لگتا کو پانی ہے۔ وہ وہاں آئے تو اسماعیل وہ اپنے بچے کے ساتھ تھی، کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ کہا آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں لیکن زمزم کے مالک آپ نہیں ہوں گے، زمزم میری ملکیت میں ہوگا، وہ اس پر راضی ہو۔ پھر وہ پورا قبیلہ یہاں آباد ہو گیا۔ یہاں بعض بھائی وہ موبائل کے اندر مشغول ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں اس سے منع فرمایا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کی اجازت سے وہاں ٹھہر گئے۔ لمبا عرصہ وہاں پھر یہ ٹھہرے رہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اور وہاں بنو جرہم نے اپنے میں سے ایک لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کر ان کی اہلیہ گھر میں ملی۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں، اسماعیل نہیں تھے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا وہ شکار پر گئے۔ کہا گزارا کیسا چل رہا ہے؟ کہا کبھی شکار لے آتے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل گزارا چل رہا ہے۔ نہ اس نے وہ مہمان نوازی کا پوچھا، نہ کھانے پینے کا پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بات کی کہ جب بیٹا آئے اسے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے نا، جو دہلیز ہے، اس کو تبدیل کر دے، بس اتنی بات۔ تو جب وہ گھر آئے پوچھا یہاں کیا کوئی آیا تھا؟ کوئی آثار نظر آ رہے تھے مہمان کے آنے تھے۔ پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بزرگ اس طرح آئے تھے، اس طرح داڑھی والے تھے، ساری بات بتائی۔ کہا وہ میرے والد تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنی جو بیوی ہے اس کو چھوڑ دوں۔ اس میں محدثین لکھتے ہیں یہ اصل میں جو اس کو حکم دیا تھا نا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، نبی کا ساتھ ہے، اور بیوی بڑی ناشکری ہے، اور اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ دین کے آداب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا ہے، یعنی مہمان کا اکرام، اس کی تو اتنی تاکید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی قوم کے پاس جائے اور وہ مہمان نوازی نہ کرے، فرمایا وہ اپنی مہمان نوازی کے مطابق ان کی کوئی چیز بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کھانے پینے کے لیے وہاں نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی کھلانے پلانے والے کو بندوبست ہے، بندہ بھوکا پیاسا ہے، ایسی بستی میں گیا صرف وہ کھلا پلا سکتے ہیں، فرمایا کھلاتے پلاتے نہیں، بندہ ان کی چیز بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حق بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اکرام کا معنی جتنی استطاعت ہے نا وہ اپنے مہمان کے لیے خرچ کر دے، تکلف نہ کرے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ وما انا من المتکلفین، آپ کی استطاعت 100 روپیہ خرچ کرنے کی ہے، آپ ادھار پکڑ کر تنگ ہو کر 200 خرچ کرتے ہیں، اس سے منع کر دیا گیا۔ لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت موجود ہے، مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتے، فرمایا یہ ایمان کی کمی ہے، یہ اللہ یوم آخر پر ایمان نہیں ہے۔ فرمایا جس کا اللہ یوم آخر پر ایمان ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اکرام کرم سے، یعنی اس کو عزت دے، اس پر کرم کا معنی سخاوت بھی، اس پر سخاوت کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ کی اس بندی سے مطلب یہ بھول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نبی نے کام بڑا کرنا ہے، گھر میں بیوی کا تعاون بڑا ضروری ہوتا ہے، کہا اس کو چوکھٹ بدل دے، کہا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو طلاق دے دوں، چھوڑ دوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آئے، ایک اور نکاح کر لیا بنو جرہم سے، گھر آئے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ کہا وہ شکار کے لیے گئے، اور کہا کہ جب وہ آئیں تو انہیں سلام کہنا اور میرے بارے میں بتانا۔ کہنے لگی الا تنزلوا فتشربوا وتطعم، آپ اندر آئیں کچھ کھائیں پئیں، آپ اسی طرح جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، بارک اللہ فی طعامکم و شرابکم، اللہ تمہارے کھانے پینے میں برکت ڈالے۔ حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ کے اندر جو کھانے پینے کی خاص برکت ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ جو انہوں نے دعا دے دی تھی نا اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی نسل میں پھر یہ دعا کی برکت رہی ہے۔
تو وہ آئے, کہا کوئی آیا تھا, کہا اس طرح ایک بزرگ آئے تھے اور یہ بات کر کے گئے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھیں. کہا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیوی کو اپنے پاس رکھیں. تیسری دفعہ جب تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں مل گئے. ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائی تھی اور تیروں کو تیز کر رہے تھے. دشمن کے خلاف وہ ہمیشہ اپنا اسلحہ تیز رکھتے تھے, شکار بھی کرتے تھے, تیروں کو تیز کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ اپنے بیٹے سے ملے اور اتنی محبت سے ملے نا جس طرح کوئی بیٹا لمبے عرصے کے ساتھ بعد باپ سے ملتا ہے اور باپ بیٹے سے ملتا ہے, یعنی لمبی مدت وہ بغل گیر رہے. جب جدا ہوئے تو 2 شادیاں ہو چکی تھی اسماعیل علیہ السلام کی. آ کر پیغام دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان اللہ امرنی ان ابنی لہو بیتن, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کا گھر تعمیر کروں. یہ گھر پہلے سے اس کا نشان ہے, ختم ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا ففعل, پھر آپ کر گزرے. کہا اللہ نے حکم دیا آپ میرا ساتھ دیں. کہا میں اس پر تیار ہوں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, پھر دونوں اس گھر کو بلند کرنے لگے جس کے نشانات موجود تھے. گھر بلند نہیں تھا, گر چکا تھا. یہاں بھی کئی لوگوں نے بڑا وہ اپنی طرف سے مسالہ لگایا, کہتے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ اینٹیں پکڑا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے. نہیں, جوانی میں تھے, 2 شادیاں ہو چکی تھی ابراہیم علیہ السلام کی, اور انہوں نے گھر تعمیر کرنے میں مدد کی. جب گھر پوری طرح وہ بلند ہو گیا, دعا کی, دونوں نے دعا کی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, پروردگارا ہم سے ہمارے یہ کام قبول کر لے, یقیناً تو بڑا ہی سننے والا, بڑا جاننے والا ہے. اور اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے نبی اب تو لوگوں میں حج کا اعلان کر دے. یَأْتُوکَ رِجَالًا, وہ لوگ پیدل بھی آئیں گے, وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ, اور لاغر سواریاں جو سفر کر کر کے تھک چکی ہوں گی نا, فرمایا وہ بھی آئیں گے. انہوں نے اعلان کیا جس طرح اعلان کر سکتے تھے نا اس طرح اعلان کیا. یہاں پھر لوگوں نے ایک بڑی بات بنائی ہے. کہتے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, جتنے زمین میں وہ درخت ہیں نا وہ سارے جھک گئے, لوگوں تک اعلان پہنچ گیا. حتیٰ کہ جو بچے ماؤں کے پیٹوں میں تھے ان تک بھی بات پہنچ گئی کہ بھئی حج کے لیے آنا. ساری وہ من گھڑت بات ہے, حدیث قرآن سے اس کا کوئی ثبوت نہیں, بلکہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جتنے علاقوں تک پہنچ سکتے تھے جا کر دعوت دی کہ بھئی اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے, حج کے لیے آؤ. دعوت دیتے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو چنانچہ پھر اللہ نے اس گھر کو آباد کیا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. پھر جس جگہ پر یہ آباد ہوئے تھے اس کی بڑی فضیلت ہے. مکہ کی بڑی فضیلت میں اتنی حدیثیں ہیں, محدثین نے باقاعدہ باب باندھا ہے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں, باب مکہ والمدینہ حرسہم اللہ, مکہ اور مدینہ کا اور ان کی فضیلت کا بیان, اللہ ان دونوں کی حفاظت فرمائے, اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. اور پھر اس کے نیچے وہ حدیثیں لے کر آئے ہیں جو خاص مکہ اور مدینہ کے بارے میں, تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اللہ تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر کما حقہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.